السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے مفتی محمود صاحب۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد گرامی تھے، آپ ایک با اثر مذہبی رہنما اور سیاستدان تھے۔ کانگریس پارٹی کے سابقہ رکن اور جمعیت علماء اسلام کے بانی تھے۔ آپ 1919 میں ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے گاؤں عبدالخیل میں پیدا ہوئے۔ آپ لسانی طور پر پشتون قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام مولانا خلیفہ محمد صدیق تھا۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے اپنے گھر پر ہی حاصل کی۔ آپ نے ان سے فارسی اور عربی کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مزید دینی تعلیم کے لیے آپ حضرت مولانا سید عبدالحلیم شاہ کے بھائی حضرت مولانا عبدالعزیز شاہ کے پاس ابا خیل لکی مروت چلے گئے اور ان سے وہاں صرف اور نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ مفتی محمود صاحب نہایت ہی ذہین واقع ہوئے تھے اور ذوق و شوق رکھتے تھے، لہذا اپنے استاد محترم مولانا عبدالعزیز اور دیگر بزرگوں کے مشورے سے مدرسہ شاہی مراد آباد میں داخل ہوئے۔ ایک مرتبہ مولانا عبد الرحمن امروہی تعطیلات کے ایام میں تشریف لائے اور مفتی صاحب سے پوچھا، کیا تم نے تحصیل علم مکمل کر لیا ہے؟ جب انہوں نے مثبت میں جواب دیا تو مولانا صاحب نے ان کا امتحان لیا اور اپنی طرف سے حدیث کی سند عطا فرمائی۔ مفتی صاحب جب تحصیل علم سے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے تو شاہ عبدالعزیز اور دیگر احباب نے اجلاس بلایا اور مشورہ کیا کہ علاقے میں ایک دینی درسگاہ قائم کرنی چاہیے۔ پس جامعہ عزیزیہ کے نام سے ایک درسگاہ قائم کی گئی اور مفتی صاحب 3 سال تک اس میں پڑھاتے رہے۔ بعد میں وسائل کی عدم دستیابی کی وجہ سے مدرسہ بند کرنا پڑا اور آپ نے پڑھانے کی خدمات عیسیٰ خیل کے ایک دینی مدرسے کے سپرد کر دی۔ کچھ عرصہ بعد یہاں سے مستعفی ہو کر واپس عبدالخیل آئے اور صاحبان کی تجویز پر حضرت صاحب نے یہاں مسجد کی امامت اور درس کا انتظام سنبھال لیا۔ علاقے بھر سے طلباء ان کے پاس آتے اور علم کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے۔ مقیم طلباء کی بھی اچھی خاصی تعداد تھی۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک ان دنوں مدرسہ قاسم العلوم ملتان میں زیر تعلیم تھے۔ انہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے مفتی صاحب کی تدریسی صلاحیتوں اور علمی عظمت کا ذکر کیا تو مدرسہ کے ارباب انتظام و اہتمام نے حضرت مفتی صاحب کو اپنے مدرسے میں پڑھانے کی دعوت دی اور مفتی محمود صاحب ملتان تشریف لے گئے۔ یہاں سے مفتی صاحب کی علمی اور سیاسی ترقی کا سفر شروع ہوا۔ ملتان آنے کے بعد مفتی صاحب کی شہرت کو 4 چاند لگ گئے۔ اس میں خود ان کی اپنی محنت، سعی، توجہ اور دوڑ دھوپ کا بہت عمل دخل تھا۔ حضرت کی علمی اور سیاسی زندگی کا آغاز یہیں سے ہوا۔ مفتی صاحب پاکستان کے سابقہ صوبہ سرحد موجودہ KPK کے وزیر اعلیٰ رہے۔ آپ کا شمار ملک کے نامور سیاستدانوں میں ہوتا ہے۔ آپ جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمن صاحب کے والد گرامی تھے۔ آپ ایک انتہائی صادق اور سچے انسان تھے۔ ان کی سب سے بڑی خوبی بوقت نماز کی ادائیگی تھی۔
اس بات کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑا مجمع آپ کے ساتھ جا رہا تھا کہ آذان ہو گئی۔ اسی وقت آپ نے تمام لوگوں کو روکا اور نماز پڑھوائی۔ ایک پولیس اہلکار سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے وضو کیا ہے؟ تو پولیس والے نے جواب دیا، جب سے مفتی صاحب کے ساتھ ہیں ہم پہلے سے ہی وضو کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر حال میں مفتی صاحب نے ہم سے نماز پڑھوانی ہے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا سید میاں محمد رحمت اللہ علیہ جیسے مایہ ناز علماء ہیں۔ وہ ابتدا میں انڈین نیشنل کانگریس کے سرگرم رکن تھے، لیکن بعد میں مسلمانوں کی اپنی جماعت جمعیت علماء اسلام میں شمولیت اختیار کی اور 1940 میں ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں شامل رہے۔ بر صغیر پاک و ہند کے دوسرے مسلمان سرکردہ لیڈروں کی طرح انہوں نے بھی پاکستان کے قیام کی نظریاتی بنیادوں پر مخالفت کی، لیکن پاکستان بن جانے کے بعد انہوں نے اپنی توانائیاں پاکستان کے لیے وقف کر دیں۔ 1970 کے انتخابات کے بعد وہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کے قائم کردہ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے صدر بنے۔ وہ پاکستان پیپلز پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ اتحاد کا حصہ بھی رہے۔ 1 مارچ 1970 کو وہ صوبہ سرحد موجودہ صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ انہوں نے اپنی کابینہ کے ساتھ بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی، جمعیت علماء اسلام کے مشترکہ حکومت کے جبراً اختتام کے خلاف 14 فروری 1973 کو احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ مفتی صاحب نے پاکستان میں ختم نبوت کے موضوع پر بحث میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک ٹیم کی قیادت کی جو کہ احمدیوں اور لاہوری گروپ کو غیر مسلم ثابت کرنے پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موضوع کے بعد بہت شہرت اور پذیرائی ملی۔ انہوں نے روس کے خلاف بھی جدوجہد کی حمایت کی تھی۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے 14 اکتوبر 1980 کو وفات پائی اور اپنے آبائی گاؤں عبدالخیل پنیالہ میں مدفون ہوئے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کا فیضان تا قیامت قائم و دائم رکھے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔